لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، آج کا ہمارا درس ہے عقیقے کے بارے میں. جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے وعدہ کیا تھا، عقیقے کے تعلق سے عقیقے کے بارے میں بعض اہم باتیں، بعض اہم احادیث جو وارد ہوئی ہیں. زیادہ احادیث نہیں آئی ہیں، میں پہلے وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. احادیث جو آئی ہوئی ہیں اس میں سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ الغلام مرتحن بعقیقتہ، کہ لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ رہین ہوتا ہے. گویا کہ گرہ جو ہے، ہم جیسے کہیں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، گروی رکھ دیتے ہیں، تو گویا یہ لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رکھا ہوا ہے، اور ماں باپ جو اس کا عقیقہ کرتے ہیں تو گویا کہ اس کو اس سے چھوڑا دیتے ہیں. تو یہ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، الغلام مرتحن بعقیقتہ، جس کی شرح لوگوں نے مختلف الفاظ میں مختلف اس کے معنی بھی بیان کیے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کو جو ہے لیا ہے سفارش کے معنی میں بھی، کہ قیامت کے دن بچہ اپنے ماں باپ کے لیے جو سفارش کرے گا تو جو جس بچے کا عقیقہ کیا گیا ہے وہی بچہ سفارش کرے گا. ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا، یہی معنی ہے وہ نہیں ہے، وہ میں کہنے کا مطلب نہیں ہے میرے، بس یہ ہے کہ اس حدیث سے عقیقے کی تاکید سمجھ میں آتی ہے کہ عقیقہ کرنا چاہیے، کیونکہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو جو ہے عقیقے کے ساتھ گویا کہ رحم رکھ دیا گیا ہے. الغلام مرتحن بعقیقتہ یعق عنہ یوم سابعہ، تو الفاظ یہ بھی ہیں حدیث کے اندر کہ 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا. یعق عنہ یوم سابعہ یعنی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا، اور اسی میں پھر یہ بھی ہے کہ بال اس کا منڈوا دیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا. تو یہ سب باتیں جو ہے ایک حدیث میں آئی ہوئی ہیں، ایک تو 7ویں دن عقیقہ کرنے کی، دوسرے جو ہے بال اس کا مڑوانے کی، اور تیسرے دن جو تیسری بات جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن اس کا نام رکھنے کی بات ہے. تو یہ 3 باتیں ہیں. تو بچے کی پیدائش کے ساتھ یہ 3 چیزیں جڑی ہوئی ہیں، عقیقے کے ساتھ ہی ذکر کی گئی ہیں یہ تینوں باتیں ایک حدیث کے اندر، اور وہ حدیث صحیح ہے. عقیقے کے بارے میں ایک بات یہ بھی آئی ہوئی ہے عقیقے کے تعلق سے کہ عقیقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا کیا ہے. یعنی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور 2 کبشے 2 شیپ آپ نے جو ہے ذبح کیا ان کے عقیقے میں. اسی طریقے سے حسین جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی، ان کے عقیقے کے تعلق سے بھی بات اس طرح کی آئی ہوئی ہے. تو یہ عقیقے کا مسئلہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا عقیقہ کیا، اور 2 کبشے جو ہے
ان کے عقیقے پر آپ نے ذبح کیے۔ ایک اور حدیث ہے عقیقے کے بارے میں، وہ حدیث ہے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ عن الغلام شاتان مکافأتان وعن الجاریۃ شات، کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریوں کی قربانی۔ اس میں شاتن کا لفظ ہے، مکافئتان یعنی ایک جیسی سمجھ لیجئے، ایک عمر کی کہہ لیجئے، ڈیل ڈول کے لحاظ سے، ایسا نہیں کہ ایک کوئی بہت دبلی پتلی کوئی بہت موٹی، تو جو ہے 2 مناسب قسم کی بکریاں ایک جو ہے لڑکے کی طرف سے ذبح کی جائیں گی عقیقے میں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ تو یہ بھی حدیث صحیح حدیث ہے، اور یہ بھی ایک حدیث آئی ہوئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے کی طرف سے خون بہایا جائے، بچے کی طرف سے خون بہایا جائے، مطلب کیا ہے، ذبح کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے، یہ بھی جو ہے ایک جو ہے صحیح روایت ہے، اور یہ بھی عقیقے کے بارے میں ہی ہے کہ عقیقے کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے تو اس کی طرف سے جو ہے خون بہایا جائے۔ یحراق عنہ الدم، جو ہے اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں۔ خون بہانے کا معنی ہوتا ہے کہ ہر نفس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہے کہ اس کے طرف سے خون بہایا جائے۔ یہی مشہور احادیث ہیں جو کہ وارد ہوئی ہیں عقیقے کے بارے میں۔ ایک اور حدیث ہے جو ذکر کی گئی ہے اس سلسلے میں عقیقے کے تعلق سے کہ 7ویں دن عقیقے کی بات ہے، اس میں اگر 7ویں دن نہیں کر سکے تو 14، اور 14 کو نہیں کر سکے، 14 مطلب 14، اگر 14 کو 14 کو نہیں کر سکے تو 21 کو، یعنی یہ 7 دن اس میں بڑھا کر کے اس طریقے سے بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح روایتیں آئی ہوئی ہیں اس سلسلے کی، وہ صحیح روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، جن روایتوں میں عقیقے کے تعلق سے بیان آیا ہوا ہے۔ تو عقیقے کے بارے میں اور کہیں کوئی تفصیل نہیں آئی ہے، عقیقے کے تعلق سے کہیں یہ بیان نہیں آیا ہوا ہے احادیث میں کہ عقیقہ کن جانوروں کا کرنا ہے۔ جو بیان آیا ہے احادیث میں وہ صرف یہ آیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا تو اس میں کبش کا لفظ آتا ہے، کبش ہی شیپ جسے آپ کہتے ہیں، تو یہی جو ہے اسی کو کہا جاتا ہے، تو وہ آپ نے ذبح کیا، یہ ذکر آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ غلام یعنی لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں، اس میں شاد کا لفظ آیا، شاد کہتے ہیں بکری کو، جو شی گوٹ آپ کہتے ہیں نا انگلش میں، شی گوٹ، اس کو جو ہے عربی میں شاد کہا جاتا ہے، تو اس میں شاد کا لفظ آیا ہوا ہے۔ بقیہ اور کن جانوروں کی جو کا عقیقہ کرنا ہے، جانوروں کے عقیقے میں کسی طرح کی کوئی شرط کنڈیشن جیسے قربانی کے جانور کے تعلق سے احادیث میں وضاحت آئی ہوئی ہے، اس میں کہیں کوئی ایسا بیان نہیں آیا ہے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی کہ کیا عیب دار جانور عقیقہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ عیب والے جانور کے تعلق سے تو قربانی میں بس بات آئی ہوئی ہے، لیکن عقیقے کے مسئلے میں کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کی عمر یا کہیے اس کا دانتا ہونا، دانت اس کا جو دودھ کا دانت ہوتا ہے وہ نکل کر کے دوسرا دانت جو ہے آنا، اس کی شروعات ہو جانا، یہ جو قربانی کے جانوروں کے لیے کنڈیشن ہے، تو کیا یہ عقیقے کے جانوروں کے لیے بھی ہوگی؟ ایسا بھی کہیں کوئی ذکر نہیں آیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ساری روایتیں میرے بھائیوں اور بہنوں خاموش ہیں، کہیں احادیث میں کوئی ذکر نہیں آیا ہے۔ اسی طریقے سے عقیقہ کرنے کے بعد عقیقے کے جانور کا گوشت کیا کریں گے؟ اسے سب تقسیم کر دیں گے، پورا کھا جائیں گے، لوگوں کو کھلا دیں گے، کیا 3 جگہ تقسیم کریں گے؟ جیسے قربانی کا جانور بہت سارے لوگ 3 جگہ تقسیم کرتے ہیں، تو جن کے یہاں یہ 3 جگہ تقسیم کرنے کی بات ہے تو کیا
عقیقے کے اندر بھی اس طرح کی جو ہے چیز رکھی جائے، عقیقے میں بھی یہ مسئلہ ہو، تو اس کے بارے میں بھی کہیں کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ جو احادیث میں ذکر تھا وہ میں نے احادیث آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب مسائل کیا ہیں اس کے عقیقے کے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور میں نے حدیثیں پہلے اسی لیے پیش کر دی ہیں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ عقیقہ، اس کا حکم کیا ہے؟ عقیقے کا حکم سے مطلب یہ ہے کہ عقیقہ کرنا یہ واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ عقیقے کا حکم کیا ہے؟ یہ سوال آتا ہے، عقیقے کا کیا حکم ہے؟ عقیقہ واجب ہے یا سنت ہے؟ یعنی یا جو ہے عقیقہ جو ہے صرف جائز ہے، نہ واجب نہ سنت جو ہے؟ تو یہ چیز ہے، اس سلسلے میں ہم نے جو ہے اس کا جو ہے پڑھا کتابوں میں، کیونکہ احادیث کے اندر بھی کہیں ایسا کوئی لفظ نہیں ملتا ہے جس میں بالکل جو ہے صراحت کے ساتھ بات معلوم ہو اس کے وجوب کے تعلق سے، تو ایسا بھی کچھ جو ہے لفظ ایسا جو ہے نہیں ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کی ہدایات ہیں، لیکن ان ہدایات میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ سے وجوب بالکل کلیئر طور پر، جیسے وجوب کسی بھی مسئلے میں ثابت ہوتا ہے، اس طرح کی کلیئر انداز کی روایات نہیں ہے اس سلسلے میں۔ تو بہرحال مسئلے میں اختلاف ہے، ہم وہ اختلاف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ صرف آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ ایسی کوئی روایت بالکل واضح انداز کی نہیں ہے اس کے واجب ہونے کے بارے میں۔ تو اس سلسلے میں اہل علم کی 3 رائے ہے کہ عقیقہ کرنے کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں 3 رائے ہیں، 3 اوپینین۔ ایک تو یہ ہے کہ واجب ہے، بعض اہل علم اس کو واجب مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ واجب ہے، اور جو لوگ بھی واجب مانتے ہیں انہوں نے وہ جو ایک حدیث میں نے سنائی تھی اس کے الفاظ سے کہیں مطلب جو ہے کسی حد تک یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے یا استدلال کیا جا سکتا ہے کہ الغلام مرتحن بعقیقتہ، کہ غلام بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ رہن رکھا ہوا ہے، یوں سمجھو گویا کہ اس کو رہن رکھا گیا ہے۔ رہن رکھنا کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی سے کوئی قرضہ لیا جائے، اور قرضہ جو ہے جب اس سے لیا گیا تو اس نے کوئی چیز رکھنے کے لیے کہا سیکورٹی کے طور پر، تو سیکورٹی کے طور پر کوئی چیز رکھ دیا اس کے پاس کہ بعد میں قرضہ دیں گے تو اسے چھڑا لیں گے، تو اس کو عربی زبان میں رہن کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسی سے لفظ ہے مرتہن۔ اب یہ جو انداز ہے اسی سے بعض اہل علم نے یہ دلیل دی ہے کہ یہ کیا ہے، واجب ہے، کیونکہ جو چیز رہن میں رکھی ہوئی ہو اس کو چھڑا لینا، اب جو ہے وہ چیز جس کی وجہ سے وہ رہن ہے وہ حصہ اسے جو ہے آپ کو دے کر کے چھڑانا پڑتا ہے اسے، تو یہ بھی گویا کہ بچہ جو ہے رہن میں ہے تو آپ کو اس کو چھڑانا ہے، آپ اور چھڑانے کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کو عقیقہ کرنا ہے اس کا۔ تو اس سے اس کے وجوب ہونے کی بات بعض لوگوں نے جو ہے دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا ہے، کہ رائے ہے یہ۔ دوسرا عام طریقے سے جو میجارٹی ہے اسکالرس کی، ائمہ کرام کی، اکثر جو ہے ائمہ اسی کی طرف گئے ہیں کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن مستحب ہونے کی بات کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی عمل کیا، اپنے صحابہ کو آپ نے اس عمل کے لیے ابھارا، اور یہ حدیث کم سے کم الغلام مرتحن بعقیقتہ، یہ حدیث تو کم سے کم اس بات کی دلیل تو بنے گی ہی بنے گی کہ یہ جو ہے ابھار رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر، تو اس کا مستحب ہونا، اس کا سنت ہونا، مستحب ہونا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اس حدیث سے۔ تو یہی جو ہے میجارٹی اہل علم کی، اسکالرس کی، ائمہ کی، اسی بات کی طرف گئی ہے کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ ایک قول یہ ہے نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب، یہ جائز ہے، بس کوئی بچہ پیدا ہوا ہے خوشی میں عقیقہ کرنا چاہے تو یہ گنجائش شریعت نے رکھی ہے، اس کو جائز قرار دیا ہے شریعت نے، اور یہ
جیسے جاہلیت میں اور بہت سے جو ہے جانوروں کو قربان کرنے کے جو ہے بڑی رسمیں تھیں اس زمانے میں جاہلیت میں، تو ان رسموں کو اسلام نے باطل قرار دیا۔ تو جس چیز کو اس میں سے جائز رکھا ہے وہ ایک عقیقہ بھی ہے، کہ عقیقے کے لیے بچے، نومولود جو بچہ ہے، بچہ پیدا جو ہوا ہے، اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، یہ ایک جائز عمل ہوگا۔ جیسے جو ہے جاہلیت میں پائی جانے والی دوسرے رواجوں کو، دوسری رسموں کو اسلام نے باطل کیا۔ بہت سارے ذبیحے جو اس زمانے میں ہوتے تھے، لوگ کرتے تھے، اور خاص طریقے سے بتوں کے نام پہ، تو ان سب کو اسلام نے باطل قرار دے دیا اور ختم کر دیا، لیکن عقیقہ جو ہے باقی رکھا ہے۔ تو یہ بھی ایک سمجھیے کہ بہت کم لوگوں کی رائے، اسی طرح سے واجب ہونے کی بات بھی بہت ہی کم لوگوں کی رائے، ایک شاذ جو ہے رائے کہلاتی ہے۔ اب رہا مسئلہ میجارٹی جو ہے اہل علم کا، اسکالرس کا، تو ان کی رائے، جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ جب ہم سنت مستحب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں سستی کی جائے، کریں تو کوئی حرج نہیں ہے اور نہ کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، سستی کرنے کا مطلب نہیں ہوتا ہے اس کا۔ اگر ہم جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ سنت ہے، تب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور آپ کا چونکہ یہ عمل ثابت ہے، تو پھر ہمارے لیے تو اہم چیز وہی ہے نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، آپ کی طرف سے ترغیب موجود ہے، آپ نے اس پر ابھارا ہے، موٹیویٹ کیا ہے، ایسے الفاظ جو ہے آپ کی احادیث میں آئے ہوئے ہیں جس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، تو ہمیں بہرحال اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صرف اس نام پر کہ چلو نہ سنت ہے، مستحب ہے، تو کیا ہے اس کا اہتمام نہ کریں اور اس کا زیادہ خیال نہ کریں، تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جو ہے بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عقیقہ ہے، لڑکے اور لڑکی کے عقیقے میں فرق جو ایک حدیث اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور جو ہے لڑکی کی طرف سے 1 بکری، اس سے یہ بات تو ثابت سمجھ میں آتی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے عقیقے میں یہ فرق رکھا گیا ہے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 بکری، 2 جانور، یعنی بکری نہیں ہے تب بھی جو ہے بکرا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہے اس کی طرف سے جو ہے 2 بکریاں، 2 بکرے، اور لڑکی اگر ہے تو 1 بکری۔ تو کتنے، ایک بچے کی طرف سے کتنے جانور کی قربانی کرنی ہے، یعنی عقیقہ کرنا ہے، اس کے بارے میں وہی حدیث جو ہم نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کیا اور ابھی جس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا، اس کی روشنی میں میجارٹی جو اہل علم کی ہے، اسکالرس کی میجارٹی، وہ اسی بات کی قائل ہے، یہی اوپینین صحیح بھی ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1، یہ صحیح، جو چونکہ روایت صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، تو ایسے ہی اسی پر عمل ہو۔ اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں جو بات آئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے عقیقہ کیا، تو اس میں بھی 2 کبشے کا ذکر آتا ہے، 2 کبشے کا عقیقہ کیا، تو 2 کبشہ، چونکہ اب یہ لڑکے ہیں، تو ان کی طرف سے جو ہے 2 کبشے کا عقیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ ایک دوسرا قول یہ بھی ہے، ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ لڑکے کی طرف سے بھی اگر ایک ہی جانور جو ہے عقیقے میں پیش کرے تو کافی ہے، لڑکے کی طرف سے بھی ایک ہی جانور، جیسے لڑکی کی طرف سے 1 جانور، ویسے ہی لڑکے کی طرف سے بھی اگر ایک ہی جانور پیش کرے تو یہ کافی ہے۔ یہ بھی ایک اوپینین ہے اور دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حسن اور حسین کی طرف سے 1 بکرے کا عقیقہ کیا تھا۔
जाहिर सी बात है कि ना हसन 2 मरतबा पैदा हुए, ना हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा 2 मरतबा तो पैदा नहीं, और 2 मरतबा तो आपने अकीका नहीं किया होगा। जब रिवायतों में ये बात आई हुई है कि आपने 2 बकरे उनके जो है अकीके में कुर्बान किए, जब ये बात आई हुई है, तो फिर अगर किसी दूसरी रिवायत में एक ही का बयान आता है, तो यकीनी तौर पर मेरे भाइयों ये बात तो समझ में किसी के भी आ सकती है कि दोनों में से कोई एक बात ही सही हो। दोनों तो सही नहीं हो सकते ना। यानी आपने हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ से एक जो है दो दो बकरे के अकीके करने की बात, और जो है एक बकरे की, तो दोनों में से कोई एक बात सही होगी, दूसरी गलत होगी। दोनों तो सही नहीं हो सकती। जब ये रिवायत बिल्कुल सही है जिसमें 2 का जिक्र है, मैंने जिक्र किया आपसे कि बिल्कुल सही है, और इस हदीस की तायीद उस हदीस से भी होती है जिसमें ये बयान है कि लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी, जब इससे जो है तायीद भी होती है इस रिवायत की, और वही सही रिवायत है, तो इसका मतलब ये निकला कि जिस रिवायत पे 1 बकरा पेश करने का है कुर्बान, ये हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के अकीके में 1 बकरे की बात आई हुई है, वो सही नहीं। इसी तरह से ये हदीस जो अभी हमने आपके सामने पेश की थी कि अल-गुलाम मुर्तहनुम बिअक़ीक़तिही युअक़्क़ु अन्हु यौम अस्साबिअही, कि लड़का बच्चा अपने अक़ीक़े के साथ गोया रहन रखा हुआ है, और ये अक़ीक़ा उसकी तरफ से 7वें दिन किया जाएगा। ये जो हदीस है इससे भी जो है कि ये तो सिर्फ जो है इतना है कि उसकी तरफ से अक़ीक़ा किया जाएगा, तो चाहे एक जानवर का अक़ीक़ा करे, चाहे दो जानवर का अक़ीक़ा करे, तो ये तो कोई मसला नहीं है, दोनों जो है जायज़ होगा। 2 का कर ले, अगर चाहे तो एक ही का कर ले, अगर इतना पैसा नहीं है कि 2 जानवर का से अक़ीक़े में वो जो है पेश करे, और 2 जानवर का अक़ीक़ा पेश करे, तो जो है एक ही उसकी तरफ से अक़ीक़े में एक ही जानवर ज़बह कर ले। तो ये जो बात कही जाती है ये भी जो है सही नहीं होगी, क्योंकि इसमें जानवर का जिक्र नहीं है, सिर्फ अक़ीक़े का जिक्र है। और जब एक रिवायत में अक़ीक़े का जिक्र है और दूसरी रिवायत में उसमें तादाद जिक्र कर दी गई है कि अक़ीक़े में कितने जानवर ज़बह करने हैं, तो फिर इस जो है हदीस को उस हदीस की रोशनी में समझा जाएगा कि बच्चे का अक़ीक़ा है, बच्चे का अक़ीक़ा है, वो अपने अक़ीक़े के साथ गोया की रहन रखे हुए हैं, जो अक़ीक़ा उनकी तरफ से 7वें दिन करना है, और ये लड़के की तरफ से 2 और लड़की की तरफ से 1 जानवर, एक जो है बकरी या 1 बकरा जो है ज़बह करना है। तो ये बात मेरे भाइयों और बहनों, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। तो ये दलील पेश करना गलत है कि हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 बकरा अक़ीक़े में ज़बह किया था, क्योंकि दूसरी रिवायत जो इससे सही रिवायत है उसमें 2 का जिक्र है, और दोनों सही नहीं हो सकते, क्योंकि 2 मरतबा तो अक़ीक़ा नहीं किया, इसलिए दोनों सही नहीं हो सकते। और 2 जो है कुर्बानी अक़ीक़े में 2 जानवर ज़बह करने की जो बात आई है, उसकी तायीद दूसरी हदीस से भी होती है, जिसमें ये बयान है कि बच्चे की तरफ से 2 बकरियां ज़बह की जाएगी और बच्ची की तरफ से 1 बकरी ज़बह की जाएगी अक़ीक़े में। एक और जो है अब यहाँ सवाल आता है कि कभी-कभी बच्चे जुड़वां पैदा हो जाते हैं, ट्विन जो आप कहते हैं आज की ज़बान में, जुड़वां पैदा हो गए, एक ही साथ 2 बच्चे, कभी 3 भी हो जाते हैं बाज़ लोगों के यहाँ, कभी-कभी 4 भी हो जाते हैं, और जो है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, होता भी है, लेकिन वो बहुत रेयर केस है। ज़्यादा जो है वैसा नहीं होता, ज़्यादा जो होता है क्या, 1 बच्चा पैदा होता है, और बहुत हुआ तो 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। अगर जो है जुड़वां बच्चे पैदा हो गए, तब अक़ीक़े का क्या होगा? तो सेम बात वही है, अगर दोनों बच्चियां हैं तो दोनों की तरफ से एक-एक बकरी, एक-एक बकरा दोनों की तरफ से ज़बह करेंगे अक़ीक़े में। अगर जो है दोनों लड़के हैं तो दोनों में से हर एक की तरफ से 2-2 बकरे, तो इस तरह से 4 बकरे होंगे जो है अक़ीक़े में ज़बह करने।
اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو لڑکے کی طرف سے ڈبل اور لڑکی کی طرف سے سنگل، اور یہ جو ہے 3 بکرے اس طرح سے عقیقے میں ذبح کرنے ہوں گے۔ یہ ہے شریعت کا حکم۔ ابھی جلدی ہی ایک صاحب کا سوال آیا تھا، عقیقہ ان کے یہاں جو ہے عقیقہ انہوں نے کیا اپنے بچے کا، پیدا ہونے والے بچے کا، تو اب عقیقے میں دعوت بھی ہو جاتی ہے، لوگ دعوت بھی کر لیتے ہیں، تو دعوت بھی کر لیا تھا انہوں نے۔ تو اب ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جو ہے آلریڈی 2 بکرے ذبح کر چکے، لیکن 2 بکرے کا گوشت کافی نہیں ہے جو عقیقے میں دعوت کر رکھی ہے انہوں نے، اتنے لوگوں کے لیے 2 جانور کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ گوشت کچھ لوگ تقسیم کرنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے، تو اب یہ کافی نہیں ہے تو کیا کریں گے اب؟ کیا 2 سے زیادہ بھی قربانی عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ یہ سوال، یعنی 2 کا تو ہے کہ بیٹا ہے تو 2 جو ہے قربانی، 2 عقیقہ جو ہے عقیقہ 2 جانوروں کا ہوگا، لیکن جو ہے کیا 2 سے زیادہ بھی 3-4 کرے تو جائز ہے؟ یہ سوال تھا۔ تو یہ مسئلہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ کلیئر کروں کہ 2 سے زیادہ کا عقیقہ نہیں ہے۔ عقیقے میں جو بھی اختلاف ہے وہ صرف لڑکے کے بارے میں 1 یا 2 کا اختلاف تو ہے، لیکن 3-4 کسی بھی بچے کی طرف سے عقیقے میں جانور قربان کرنا ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ 2 سے زیادہ کا عقیقہ نہیں ہے، عقیقے میں صرف 2۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے دعوت کر دی ہے، میں اب آپ کو اصل میں یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب واضح جو ہے رہنا چاہیے نا، کلیئر رہنا چاہیے کہ اب انہوں نے چونکہ دعوت زیادہ لوگوں کی ہے تو زیادہ بکرے جو ہے قربان کرنے ہیں ان کو۔ ہم نے کہا آپ کے لیے مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں آپ کو عقیقہ صرف 2 ہی جانوروں کا کرنا ہے، 2 ہی بکرے کا کرنا ہے، وہ ان کا بچے کی طرف سے عقیقہ ہوگا۔ بقیہ آپ جو دعوت کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو گوشت کی ضرورت ہے، آپ چاہے گوشت جو ہے دکان سے خرید لیں یا بکرا خرید کے ذبح کر لیں، جیسے گوشت کھانے کے لیے بکرا ذبح کیا جاتا ہے ویسے آپ چاہے جتنے چاہے ذبح کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، وہ ایک آپ کے لیے جائز عمل ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا عقیقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق دعوت سے ہوگا، عقیقے سے نہیں ہوگا۔ جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے گھر میں جو ہے گیٹ ٹوگیدر جو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھائی رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو دعوت دے دی ہے، تو ہم بجائے گوشت خرید کے لانے کے جانور ہی خرید کر کے لے کر کے آ گئے، اور پورا جانور، عربوں کے یہاں زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ پورا جانور جب تک مہمان نوازی میں پورا جانور مہمان کے سامنے نہ پیش کرے تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، تو اس سے تو جتنے جانور چاہے ذبح کر لیں، گوشت کھانے کے لیے جتنے جانور کے گوشت کی ضرورت ہے اتنا جانور ذبح کیجئے، اس کا عقیقے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض کے ذہنوں میں یہ بات بھی آ رہی ہو کہ کیا عقیقے کی دعوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بعض مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں، تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، سوالات آتے رہتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا یہ بھی کہ عقیقے کے گوشت کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں بھی کہیں روایتوں میں ایسا کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ قربانی کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قربانی کے گوشت کو بھی 3 برابر حصوں میں تقسیم کرنے کی جو بات کہی جاتی ہے وہ بھی کہیں صحیح روایتوں سے یہ بھی جو ہے ثابت نہیں ہے، اور جو ہے بس صحابہ کا عمل رہا ہے، اور کوئی کرتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو منع کر رہے ہیں، کرتا ہے کرو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو شریعت کا اس سلسلے میں کوئی ایسا واجبی حکم نہیں ہے کہ آپ کو اتنا کرنا ہی کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شریعت کی طرف سے جو حکم ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، غریبوں مسکینوں کو بھی دو، جو قرآن میں بیان آیا ہوا ہے صرف اتنا ہی بیان ہوا ہے، لیکن برابر بالکل ہر ایک کو جو ہے پہنچے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو قربانی کے مسئلے میں وہ چیز آئی ہوئی ہے، تو عقیقے کے مسئلے میں بھی بالکل وہی رہے گا، ایسا کچھ نہیں۔ عقیقہ کرنے کی بات صرف آئی ہوئی ہے، عقیقے کا گوشت بیچ نہیں سکتے، یہ سب اپنی جگہ پر تو درست ہے، لیکن عقیقے کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں،
دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور باقاعدہ کا جو ہے اس کی، جیسے یہاں کی زبان میں کہوں تو بریانی بنا کر کے خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائے۔ گوشت ہے جو ہے پورے گوشت کی بریانی بنا دی اور خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا، یہ سب کی سب جائز شکل ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت کی طرف میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عقیقہ کیا تو اس کے لیے دعوت کر دیا کسی کو، تو نہیں، عقیقے میں دعوت کرنا تو ثابت نہیں ہے، اس میں ثابت ہونے نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک کیا ہوتی ہے، جائز چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کسی کو دعوت دینا نہ دینا ایک عام جو ہے چیز ہوتی ہے، اس کا عقیقے سے کوئی تعلق نہیں۔ گھر میں کیا ہے، گوشت ہے، اب جانور ذبح کر رہے ہیں، گوشت ہے، تھوڑا اور خرچ کر کے تھوڑا کھانا ہی جو ہے بنا لیں، اس کا جیسے یہاں بریانی بناتے ہیں ہم، تو بریانی ہی بنا لیں، بریانی ہی بنا لیا اس کے لیے، اور بریانی بنا کر کے اپنے ملنے والوں کو دعوت بھی دے دی، تو کوئی ایسا شریعت اس کو منع تھوڑی نہ کرتی ہے، کہیں اس کے لیے ممانعت کی، منع کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ عقیقے کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد آپ کسی کو دعوت نہیں دے سکتے، کسی کو کھلا نہیں سکتے، ایسا کہیں کچھ نہیں ہے۔ اور اصل ان چیزوں میں، دعوت وغیرہ میں اباحت ہے، یہ ان کا تعلق معاملات سے ہوتا ہے۔ عقیقے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو عقیقہ ایک عبادت ہے، لیکن عقیقہ کر دیا ہم نے، اب وہ گوشت کیا کرنا ہے، کھانا ہے، کھلانا ہے، تو کھانے اور کھلانے کی کیا شکل ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں شریعت نے چونکہ ہمیں ہماری اپنی رائے پر جو ہے، اپنی اپنی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ جیسا ہم چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جائز جو چیز ہے جائز حد تک کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے، یہی تو سب موقع ہوتے ہیں نا، گیٹ ٹو گیدر کے، رشتہ داریاں نبھانے کے، تو لوگ خامخواہ جو ہے اس کو منع کر کے، جو موقع ہوتے ہیں نا کہ رشتہ دار جمع ہو، اکٹھا ہو، یہ ایسے موقع سے کرنا چاہیے یہ سب، تاکہ رشتہ دار اس میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں نبھتی ہیں، ملنے جلنے والے لوگ جو ہے اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے آپس میں جو ہے خوشی اور غم جو بانٹنے کا معاملہ ہوتا ہے، کہ جیسے غم کے موقع پر اکٹھا ہوتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اکٹھا ہوئے ہیں، سب کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، اور اس میں جو ہے عقیقے کا جو گوشت تھا وہ بھی کام آ گیا اسی کے اندر، تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی جو ہے شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ اور یہاں صرف پابندی ہی دیکھی جائے گی، یہ عقیقہ اپنی جگہ پر عبادت ہے، لیکن یہ دعوت کرنا، کسی کو بھی دعوت دینا، اس کا جو ہے کوئی الگ جو ہے مسئلہ ہوتا ہے، آپ جو ہے دعوت دے سکتے ہیں، قربانی ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں قربانی کی، قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اور جیسا حکم ہے اسی لحاظ سے قربانی کرنی، قربانی کر دیا، گوشت ہے، اب یہ گوشت کیا ہے، ہمارے لیے خود کھانا جائز ہے، دوسروں کو کھلانا بھی جائز ہے، تقسیم کرنا بھی جائز ہے، اور چاہیں تو پورا رکھ لیں، ذخیرہ کر لیں اور بعد میں کھائیں، وہ بھی جائز ہے، سب کچھ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب کھانے کھلانے کی شکل ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے قربانی کیا اور قربانی کر کے سب کی بریانی پکا دیا اور کچھ لوگوں کو دعوت دے دی، کھلا دیا، اس موقع پر دعوت دے کر کے کھلا دیا، جائز ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، قربانی کے موقع پر بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ہمارے اس ملک میں بھی، کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کیا تو سب کی یہاں قربانی ہوتی ہے، تو سب لوگ اپنی اپنی قربانیوں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ایام تشریق میں جو 10، 11، 12، 13 ہے، اس میں قربانی ہو سکتی ہے، تو کیا کرتے ہیں بعض لوگ دوسرے تیسرے دن قربانی کرتے ہیں، پہلے دن ایک کر دیا تھا، جانور کئی ایک تھے قربانی کے، تو ایک پہلے دن کر دیا، پھر بقیہ جو ایک جانور بچا ہوا ہے تو تیسرے دن قربانی کیا، چوتھے دن کیا، اور اس دن رشتہ داروں کو دعوت بھی دے دی، جن کے یہاں قربانی نہیں ہے آج کے دن، ان کو دعوت بھی دے دی، اور قربانی کرنے کے بعد جو ہے کھانا بنایا جو سب کے لیے
دعوت کا اہتمام جو ہے کیا، سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا، سب کو بلایا، گیٹ ٹوگیدر ہو گیا، آپس میں ملے بھی، رشتہ دار ہیں جو ہے رشتہ داریاں بھی اس سے مضبوطی جو ہے پکڑتی ہیں، رشتہ داریوں میں مضبوطی بھی آتی ہے اور رشتے ملنا بھی ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا پینا بھی ہو گیا۔ تو کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں اس کی۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں قربانی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دعوت نہیں دیا ہے، آپ کے صحابہ نے نہیں دعوت دیا اس لیے یہ نہیں کر سکتے، ایسا کوئی نہیں کہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو سمجھو کہ اس کو ابھی اسلامی شریعت کے احکام کا صحیح سے علم نہیں ہے، اور کس طریقے سے شریعت کے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں نصوص سے، اور شریعت دلیل لینے کا طریقہ کیا ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ جن کو یہ پتہ ہوتا ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کہے، کیونکہ یہاں کیا ہے، یہ اصل چیز کیا ہے کہ یہ اباحت ہے، جائز ہے، کوئی بات نہیں، آپ دعوت دیجئے، کھلا دیجئے لوگوں کو، جائز چیز ہے یہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس کی کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں، تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ اب اس موقع پر کچھ ہدیے تحفے بھی جو ہے لوگ لے کر کے آ جاتے ہیں، خاص مناسبت سے ہی نہ ہدیے تحفے کسی کو دیے جاتے ہیں، گفٹ کسی کو دیا جاتا ہے تو کچھ خاص مناسبتیں ہوتی ہیں، اس موقع پر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی کوئی کرے تو یہ کیا ایک جائز عمل ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت سی چیزیں نہیں تھی، آج آپ وہ سب چیزیں کرتے ہو کہ جائز ہے اس نام پر؟ تو ان سب کا تعلق معاملات سے ہوتا ہے، باہمی جو ہے لین دین، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، کسی کو تحفہ دینا کرنا، یہ سب معاملات سے ان کا تعلق ہوتا ہے، یہ خالص عبادات نہیں ہوتی ہیں۔ خالص عبادات ایک چیز ہوتی ہے، خالص عبادت جو کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو خالص عبادات ہوتی ہے اس میں اصل یہی ہے کہ جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو آدمی نہیں کر سکتا، اور اس کے ثابت ہونے کے لیے دلیل چاہیے، لیکن معاملات میں ثابت ہونے کی دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے، اس میں حرام ہونے کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، تو جب تک حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تب تک لوگوں کو خامخواہ اس سے منع کرنا، اس سے روکنا، یہ غلط ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی تھی عقیقے کے جانور کے تعلق سے، کہ لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور عقیقے میں ذبح کرے۔ اب ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے عقیقے کا وقت کیا ہے۔ اس سے پہلے جب جانور کی بات آ گئی تو میں جانور کے تعلق سے ہی پہلے بات ختم کر لیتا ہوں۔ حدیثوں میں جو آیا ہوا ہے عقیقے کے بارے میں وہ صرف بکری کا ذکر آیا، اور دوسرا جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو آیا ہوا ہے وہ کبش کے لفظ آیا ہوا ہے، جو آپ بکرا کہہ لیجیے۔ تو بکرا اور بکری یعنی جو شیپ جو ہے اور شی گوٹ، ایک شیپ جو ہے اور ایک کیا ہے شی گوٹ، کبش جو کہتے ہیں شیپ کو جو، اور یہ شاتن کا لفظ جو ہے نا یہ شی گوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان، بس یہی 2 لفظ آئے ہوئے ہیں، گائے اور بیل یا اونٹ اونٹنی، ان کا کوئی ذکر نہیں آیا ہوا ہے عقیقے کے مسئلے میں۔ قربانی کے مسئلے میں وہ سب بیان آیا ہوا ہے، 8 قسم کے جانور جو قربانی کے لیے ہوتے ہیں وہ 8 ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، اور ہی گوٹ شی گوٹ جسے کہتے ہیں آپ، اور اب ایک شیپ جو ہے، شیپ جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں ہو سکتا ہے، یعنی ہی اور شی اس میں بھی جو ہے، تو سب ملا کر کے یہ 8 قسم کے ہوتے ہیں، اور ان کی قربانی کرنے کا حکم ہے۔ ثمانیت ازواج قرآن میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے، تو یہ جو ہے 8 قسم کے ہو جاتے ہیں۔ کیا عقیقے کے تعلق سے یہ پورے 8 کا بیان نہیں آیا؟ عقیقے میں جو بیان آئے صرف کیا ہے، کبش کا لفظ ہے اور شاد کا لفظ ہے، یہ شیپ اور گوٹ یہ دونوں آپ جو ہے آ سکتے ہیں، گائے بیل اور جو ہے اونٹ اور اونٹنی اس کا ذکر نہیں آیا ہوا ہے عقیقے کے بیان۔ تو کیا عقیقے کا جانور صرف یہ چھوٹا جانور ہی ہوگا، یعنی گوٹ اور جو ہے شیپ صرف انہی کا عقیقہ کر سکتے ہیں اور بڑے جانور کا عقیقہ نہیں، اونٹ اور اونٹنی اور جو ہے گائے بیل کا عقیقہ نہیں؟
یہ کہا جائے گا، یا یہ کہ عقیقے میں بھی ان 8 قسم کے جانوروں میں سے کسی بھی جانور کو عقیقے میں ذبح کیا جا سکتا ہے، یہ کہا جائے گا؟ یہ سوال ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ابھی حدیث میں صرف 2 ہی بیان ہے، اسی لیے ہندوستان میں، ہمارے اس ملک میں یہ طریقہ رہا ہے علماء اہل حدیث کا کہ وہ لوگ صرف اسی کو جو ذکر آیا ہوا ہے احادیث میں عقیقے کے تعلق سے، اس میں قیاس، قربانی پر قیاس کو یہ لوگ صحیح نہیں سمجھتے۔ قربانی الگ عبادت ہے اور عقیقہ الگ عبادت ہے۔ ایک تو کہاں جو ہے منع کرنا شروع کر دیتے ہیں، دعوت کوئی کر دیا تو اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں، اور کہاں یہ ہے کہ جن کا کوئی بیان ہی نہیں آیا اس کو عمل کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو عقیقے کے مسئلے میں کہیں بھی اونٹ اور اونٹنی یا گائے بیل کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ وہ قربانی کے بارے میں، تو قربانی پر عقیقے کے مسئلے کو کیا قیاس کر سکتے ہیں، یہ سوال آتا ہے۔ کیا اس کو قیاس کر سکتے ہیں؟ قیاس کرنا جائز ہے؟ یہ قیاس کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال جو ہے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عبادات میں قیاس نہیں کیا جاتا ہے۔ عبادات یہ توقیفی ہوتی ہے، اس میں قیاس نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ اہل علم کی کیا رائے ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہی ہے، ہم نے آپ سے ابھی کہا کہ علماء اہل حدیث کی یہی رائے رہی ہے کہ عقیقے کے تعلق سے جس جانور کا ذکر آیا ہے، ہم عقیقے میں وہی جانور پیش کریں گے۔ یعنی گوٹ، یا دونوں جو ہو سکتا ہے، ہی گوٹ سی گوٹ، یا شیپ جو ہے، گوٹ اور شیپ، بس یہی قربانی یا عقیقے میں یہی جانور، اور اسی کا ذکر آیا ہوا ہے۔ جو لوگ یہ پہلی رائے، اور یہ جو ہے عام طریقے سے اسی پر عمل رہا ہے علماء اہل حدیث کا، اور ہمارے اس ملک میں اسی پر لوگ عمل کرتے آئے ہیں۔ دوسرا جو قول ہے اس سلسلے میں، وہ قول یہ ہے کہ گائے، بیل، اونٹ اور اونٹنی کو بھی عقیقے میں ذبح کیا جا سکتا ہے، اور یہ میجارٹی ہے، مطلب یہ کہ چاروں فقہا اس کے، چاروں ائمہ اس کے قائل ہیں۔ یعنی حنابلہ کے یہاں بھی یہ چیز ہے، مالکیہ کے یہاں بھی یہ قول ہے یہ، اور اسی طریقے سے شوافع اور احناف کے یہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ قول ہے یہ، اور ان سب کے یہاں اس کو قربانی پر ہی قیاس کیا گیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اس بات کے جو ہے باقاعدہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان جانوروں کی بھی قربانی ہو سکتی، عقیقہ ہو سکتا ہے ان جانوروں کا، باقاعدہ اس کی کوئی دلیل لا کر کے حدیث سے پیش کرتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ جو ہے مسئلہ، اصل مسئلہ یہ صرف قیاس کرتے ہیں قربانی کے اوپر۔ اب پھر ان کے درمیان بھی اس میں اختلاف ہے، کیونکہ جب ہم یہ کریں گے کہ بڑے جانور کو عقیقے میں ذبح کرنے کی بات کہیں گے، اس کے جائز ہونے کی بات کہیں گے، صحیح ہونے کی بات کہیں گے، تو دوسرا سوال یہ آئے گا کہ کیا اس میں شراکت داری بھی ہوگی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی میں شراکت داری ہے، بڑے جانوروں میں شیئرز رکھے گئے ہیں، کہ ایک بڑے جانور میں 7 آدمی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ بڑے جانور میں 7، بلکہ اونٹ میں جو ہے ایک روایت کے لحاظ سے 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو کیا عقیقے کے تعلق سے بھی ایسا ہوگا کہ جب عقیقہ کریں گے تو عقیقے میں باقاعدہ شراکت داری ہوگی بڑے جانور میں؟ یعنی 7 بچیاں ہیں تو 7 بچیوں کی طرف سے ایک بار گائے اور بیل جو ہے قربانی کر دیا،
یا جو ہے 10 جو ہے بچیاں ہیں، ایک اونٹ جو ہے ان کی طرف سے عقیقہ کر دیا، عقیقے میں ان کی طرف سے ذبح کر دیا، تو کیا یہاں شراکت داری بھی چلے گی؟ شیئر کا بھی مسئلہ ہوگا، یہ سوال اٹھتا ہے۔ تو مالکیہ اور حنابلہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں شراکت داری نہیں ہے، یعنی اگر عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے اور عقیقے میں بڑا جانور ذبح کرنا ہے تو لڑکی کی طرف سے پورا ایک اونٹ یا اونٹنی ذبح کرنی پڑے گی، یا پورا بیل اور پوری گائے ذبح کرنا پڑے گی، اور لڑکا ہے تو ڈبل کرنا پڑے گا۔ اس میں شراکت داری کے یہ قائل نہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جو حدیث، جس میں پہلے میں نے حدیثیں سب آپ کے سامنے پیش کر دی تھی شروع میں، ایک حدیث جو آئی ہوئی ہے اس سلسلے میں کہ ہر نفس کی طرف سے خون بہایا جائے گا، تو اس میں خون بہانے کا ذکر ہے، یعنی کوئی جانور اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا پیدا ہونے کے بعد۔ تو اب اس میں کیا ہے، صرف حصہ کافی نہیں ہے بلکہ خون بہانا یہ مقصود ہے، اسی لیے چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، جو ہے چھوٹے جانور کو کرے بڑے جانور کو کرے، ان کی طرف سے باقاعدہ جو ہے جانور ذبح کیا جائے گا، نہ کہ شراکت داری ہوگی۔ قربانی کی طرف سے یہاں پہ شراکت داری کا معاملہ نہیں ہوگا، شیئر لینے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ مالکی اور حنابلہ کی رائے ہے، ان کی دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، جبکہ شواف ہے کہ یہاں یہ شراکت داری جائز ہے، اور احناف تو اس میں بہت زیادہ جو ہے ان کے یہاں مسئلہ، اتنا زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ باقاعدہ قربانی کے حصے میں، یعنی جو قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں عید کے موقع پر، اس میں بھی کچھ لوگ جو ہے اس باقاعدہ شراکت میں اپنی طرف اپنے بچے کے عقیقے کا بھی جو ہے اس میں کر لیتے ہیں، یعنی عقیقے کے شیئر اس میں بھی خرید لیتے ہیں اور اس طرح سے عقیقہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ احنافیاں تو بہت ہی زیادہ، یعنی اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو شادی وغیرہ کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ جن علاقوں میں بھینس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس ان علاقوں کی بات کہہ رہا ہوں میں، تو بھینس جب شادی ہوتی ہے تو عام طریقے سے گوشت خریدنے کے بجائے جانور ہی خرید لیتے ہیں، اور جو ذبح کرنے والے کسائی کو جو ہے اس کو بلا کر کے اسی کو وہیں پہ گوشت کٹوا لیتے ہیں، ایسا بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ اب بھینس کو ذبح کر رہے ہیں، اصل میں وہ شادی کے لیے ذبح ہو رہی ہے بھینس، تو پوچھ کر کے کس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے بتاؤ، تو ان کا نام لے کر کے ان کی طرف سے عقیقے کی طرف سے جو ہے وہ ذبح کر دیتے ہیں، اب ان کا عقیقہ بھی ہو گیا اس میں۔ یہ کچھ عجیب چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں یہ جو پنپ گئی ہیں، اور ان کے یہاں تو اس حد تک، دوسروں کے یہاں تو خیر یہ جائز نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں یہ عمل بھی پایا جاتا ہے اور یہ عمل بھی لوگ کرتے ہیں، تو اس شراکت داری میں اس حد تک بھی آگے بڑھ گئے، اور شراکت داری میں یہاں تک بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور یہ سوال بھی آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ کیا قربانی اور عقیقہ دونوں کی نیت کر کے ذبح کر سکتے؟ ہم نے عید کے موقع پر ہی بکرا لیا اور بچے کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو چلو قربانی بھی ہو جائے گی اور بچے کا عقیقہ بھی ہو جائے گا اس میں۔ تو اس نیت کے ساتھ بچے جو ہے قربانی کرنا، دونوں نیت کر کے کہ عقیقہ اور قربانی، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر عبادت کی اپنی نیت ہوتی ہے، اور وہ عبادت اسی نیت کے ساتھ صحیح ہوتی ہے، اس نیت کے ساتھ ہی وہ اس عبادت کو انجام دیا جائے گا۔ تو عبادت مستقل جو ہے، مستقل عبادت کی مستقل نیت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جو ہے اب ہم نے جو ہے وہ ایک ہی روزہ جو ہے رکھا اور اس میں دو نیت کر دی، چلو یہ واجب بھی ہو جائے گا، یہ سنت بھی ہو جائے گا، ویسا نہیں ہے۔ ہر عبادت کی اپنی ایک مستقل جو ہے نیت ہوتی ہے، اور عبادات میں نیت کا تو خیر شریعت کے اندر آپ کیا مہتو ہے، کیا اہمیت ہے، امپورٹینس اس کا آپ جانتے ہیں، یہ سب لوگ جو ہے اس کے بغیر تو کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا ہے، تو عمل کے اوپر حکم جو لگتا ہے نیت کے اوپر لگتا ہے۔ تو یہ تک جو ہے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے علاقوں میں اس طرح کا بھی رواج ہے، ایسے بھی کرتے ہیں۔
تو ان دونوں کے یہاں، شوافے کے یہاں اور احناف کے یہاں، بڑے جانور کا عقیقہ ہو سکتا ہے اور شراکت داری بھی ان کے یہاں ہے، یعنی باقاعدہ جو ہے شرکت جو ہے کر سکتے ہیں کہ اونٹ اگر ہے تو 10 جو ہے بچوں کی طرف سے، اور یعنی 10 بچیاں ہو سکتی ہیں ایک ایک حصہ، کیونکہ لڑکے کا تو پھر 2 حصہ لینا پڑے گا جب ہم کہیں گے کہ لڑکے کی طرف سے 2 جانور ذبح کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب اختلافات ہیں، یہ سب رائے ہے لوگوں کی۔ اس سب سے بچنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی حدیث میں جیسے آیا ہوا ہے سیدھا سادہ بیان، اس پر عمل کرو، سارا مسئلہ حل ہے۔ کیوں خواہ مخواہ اس پریشانی میں پڑے رہتے ہو؟ جو ضرورت کیا ہے اس کی کہ آپ جو ہے بڑا جانور لے کر کے ذبح کریں گے عقیقے میں؟ اس سے بہتر یہی ہے کہ اب پیسے کا نہ مسئلہ ہوگا تبھی نہ مسئلہ آئے گا یہ، ورنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس پر عمل کرنا ہی نا ہمارا سب سے پہلا جو ہے ہماری ترجیح ہونی چاہیے، ہماری پرائرٹی تو اسی کو ملنی چاہیے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہم بھی عمل کریں۔ آپ نے کبشہ ذبح کیا عقیقے میں، ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ آپ نے بکری ذبح کرنے کی بات کہی ہے، ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو بکری کے ساتھ ہی خاص مان لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو ذکر کیا یہ پہلے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا لفظ جو کہا نا، شاد کا لفظ استعمال کیا، جسے ہم اردو میں بکری کہتے ہیں، شی گوٹ جسے کہتے ہیں، تو بعض لوگ تو اسی کے ساتھ خاص بھی مان لیتے ہیں، اور رائے بھی صحیح نہیں۔ بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں، بکرا بھی ذبح کر سکتے ہیں، جو جانور جو ہے ذبح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بڑا جانور ذبح کرنے کا عقیقے میں کہیں ذکر نہیں آیا ہے، اور یہاں خون بہانا ہی مقصد ہے، اسی لیے یعنی جانور کا جو ہے کوئی ایک جانور اس موقع سے ذبح کرنا، خوشی جو ہے اپنی ظاہر کرتا ہے آدمی اس طریقے سے، اور خوشی کے ظاہر کرنے کا ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ عربوں کے یہاں مہمان نوازی کا ایک بڑا عجیب جو ہے انداز تھا کہ کوئی مہمان آیا تو اس کے لیے جانور ذبح کیا جائے، تو یہ مہمان نوازی کا ایک حصہ ان کے یہاں مانا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت عربی میں اشعار ہیں، عربک لینگویج میں بڑے اشعار ہیں، عرب جو اس پر بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں ان کے یہاں رہی ہیں۔ اونٹ جو ہے، بڑے بڑے اونٹ جو ہے، اتنا گوشت ہوتا ہے ایک اونٹ کے اندر، مہمان آئے تو اونٹ پر اونٹ جو ہے ذبح کر دیا مہمان نوازی کے طور پر، تو ایسا بھی ان کے یہاں چلتا ہے۔ تو یہ بھی ایک خوشی کا اصل میں انداز ہوتا ہے، اور وہ یہ جو ہے شریعت نے عقیقے کی چیز بچے کی پیدائش پر رکھی ہے، اور بچے کے جو ہے پیدائش میں جس جانور کے عقیقے کا ذکر آیا ہے احادیث میں، وہ صرف کبشے کا لفظ ہے ایک جو حدیث کے اندر، اور ایک میں شاد کا لفظ ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی حدیث میں بڑے جانوروں کا ذکر عقیقے کے باب میں نہیں آیا ہے۔ جو لوگ بھی اس کو کہتے ہیں صحیح ہے کر سکتے ہیں، وہ قربانی پر قیاس کرتے ہیں۔ قربانی پر قیاس کرنے میں پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا اس میں شراکت داری بھی ہوگی، شیئر کا مسئلہ بھی آئے گا، تو اکثر پھر اس کے قائل نہیں ہے شراکت داری۔ تو یہ سب چیزیں یعنی ایک بچے کی طرف سے عقیقہ کرنے کے لیے پورا اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے آدمی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب کہ وہ تو بکری آسانی سے ذبح کر سکتا ہے۔ جو پورا اونٹ خرید سکتا ہے، کیا وہ بکری یا بکرا نہیں خرید سکتا؟ تو کیوں نہ بکری بکرا خرید کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کو آپ زندہ کریں، اور اسی طریقے پر عمل کریں، اور اسی پر عمل کو ترجیح دیں۔ یہی علماء اہل حدیث کا طریقہ رہا۔ اب وہ کنڈیشنز جو قربانی کے جانوروں کی ہے، عقیقے کے جانوروں کی بھی وہی کنڈیشن ہوگی۔ یہ سارے فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ کنڈیشن وہی رہے، اور یہ جو کنڈیشن کی بات کرتے ہیں یہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ ہم نے شروع سے یہ بات کہی کہ عقیقے کو قربانی پر قیاس کر کے کہتے ہیں، ورنہ عقیقے کے جانور کے بارے میں کہیں بھی کسی بھی حدیث میں کنڈیشنز نہیں آئی ہے، لیکن شریعت میں ایک عام بات ہے، اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی یہ ذکر ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بھی چیز جو ہے قربانی پیش کرتے ہیں، عقیقہ پیش کرتے ہیں اللہ کے لیے بچے کی طرف سے، تو پھر اچھے سے اچھا ہو تو بہتر ہے، کنڈیشن نہیں لیکن اچھا ہو، عیبدار نہ ہو تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
अच्छी चीज को ही पसंद करता है, अल्लाह ताला को ये चीज पसंद होती है। तो उसकी रियायत करते हुए इस पर अमल होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि हदीसों में कहीं कंडीशन का जिक्र नहीं आया है। इसलिए जो उम्र की वगैरह की कैद, दाता होना, इसकी जो कंडीशन है वो सारी कंडीशन इसमें नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई बच्चा जो है ला करके ज़बह कर दिया और कहे कि जो है चलो इसी का अकीका, तो ये भी नहीं है। अच्छा जानवर ला करके ज़बह कर, कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा जानवर ला करके ज़बह कर, अच्छा जानवर ला करके, चाहे जो है बकरी हो चाहे बकरा हो, अच्छा हो, जिसका गोश्त खाने को लोग आम तरीके से पसंद करते हैं। बहुत छोटे जानवर का गोश्त खाना पसंद नहीं होता है। आपको खाना भी है, खिलाना भी है। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं, दूसरों के लिए भी पसंद कीजिए। तो अच्छा जानवर ले करके, जो सही भी हो और दांत भी हो उसे, अगर ला करके ज़बह कर देंगे तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं रहेगा। ऐसे मौके पर हम लोगों को यही जो है तालीम दिया करते हैं कि इख्तिलाफ से बच जाना, ये आपकी जो है तरजीह होनी चाहिए। प्रायोरिटी आपकी इसी को देना चाहिए आपको कि हम इख्तिलाफ से बच करके जो सबके यहाँ सही है। अगर आपने लड़के की तरफ से 2 बकरा या 2 बकरी ज़बह कर दिया और अच्छी जो है दांते में जो दूध के दांत टूट करके निकल करके जो दांत आते हैं वो दांत उसका हो, और साथ में ऐब ना हो कोई, तो सबके यहाँ ये है कि ये अकीका सही है। तो जो सबके यहाँ सही है उस पर अमल करना आपके लिए आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अमल के वक्त उसी को इख्तियार कीजिए, ये सबसे बेहतर शक्ल होती है। ये बातें थी कुर्बानी यानी अकीके के जानवर के ताल्लुक से। अब अकीके का मसला है कि 7वें दिन या 7वें दिन से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, क्या है उसका टाइम क्या है, इसके बारे में जो है बातें इंशाअल्लाह, कुछ बातें अभी अकीके के कुछ मसाइल रह गए हैं तो आपके सामने आइंदा हफ्ते, आज वक्त हो चुका है तो आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।